حرم مطہر امام رضا علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند ایک عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی اور کوئی خشک بھی گفتگو نہیں کرنی ہے کہ لوگ تنگ نہ آ جائیں۔ ایک دو پیغام ہیں وہ آپ کی خدمت تک پہنچانے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خصوصاً یہ جو اربعین کا موسم ہے، زیارت کا موسم، اس کے اندر پاکستان سے اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کربلا مقدس کی طرف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں لوگ، عاشقان امام حسین۔ اب امام کے راستے میں ان لوگوں کو مختلف قسم کی مشکلات ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ہم چونکہ وہاں پر رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، نزدیک سے محسوس کرتے ہیں، اور ان مشکلات کے حل کے لیے الحمدللہ شجر طیبہ ISO کے کچھ جوان وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قیام کیا ہے اور ان مشکلات کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں اربعین فاؤنڈیشن کے نام سے۔ کچھ زائرین اور کچھ قافلہ سالار حتماً جانتے ہوں گے اربعین فاؤنڈیشن۔ یہ افراد اپنا نام و نمود نہیں چاہتے کہ ہمارا نام بنے، جی ہمارے لوگ گیت گائیں، کہیں گے فلاں نے یہ کام کیا، تو وہ اپنا نام استعمال نہیں کرتے، فقط کہتے ہیں اربعین فاؤنڈیشن۔ زائرین کے لیے نظر نیاز کا بندوبست کرنا بارڈروں پہ، جہاں پر بڑی مشکل سے چیزیں پہنچتی ہیں، وہاں پر ان لوگوں کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور پاکستان ہاؤس کے اندر 24 گھنٹے ٹھنڈے پانی کی سبیل، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سلام یا حسین، یہ بھی اربعین فاؤنڈیشن کا کام ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ لوگ جائیں، خداوند متعال آپ کو کربلا لے جائیں، نجف جائیں، آپ لوگ مشہد جائیں، زیارات پہ جائیں، اگر جاتے ہیں تو حتماً اربعین فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ کریں، چونکہ آپ مومنین کے تعاون کے ساتھ یہ جو چند افراد ہیں اور بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، یہ کام میں اپنے کام میں کامیاب ہو سکے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ پاکستان کے اندر ایک عرصہ ہوا، جانتے ہیں لوگ کہ کوشش کی گئی پاکستان کے اندر کہ لوگوں کو در اہل بیت سے دور کیا جائے، مختلف قسم کے حربے استعمال کیے گئے۔ میں پورا جانتا ہوں کہ کوشش یہ کی گئی کہ خصوصی طور پر ولایت علی رکھنے والوں کو، حسین ابن علی کے عزاداروں کو، ان کو محدود کر دیا جائے۔ کوشش یہ کی گئی کہ ہمیں کارنر کے ساتھ اور گوشے کے ساتھ لگا دیا جائے، لیکن دشمن کے تمام تر کارستانیوں اور تمام تر کاموں کے باوجود الحمدللہ عزائے امام حسین میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ جو وہ چاہتے تھے کہ کیا کچھ ہو جائے ان کے ساتھ، آج وہ خود کیا ہیں، آج گندگی کے ڈھیر پہ کھڑے ہیں۔ ان کی بات بھی کوئی نہیں سنتا کہ تم لوگ کون ہو بھائی۔ آج ہم ہیں الحمدللہ ولایت علی رکھنے والے، ولایت امام حسین رکھنے والے عزاداران سید و شہداء، آج ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ انڈیا کے ایک شاعر ہیں، کئی دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ ایک شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، نہ رہنما نہ طریقے سفر بدلتے ہیں، نہ ہم ہواؤں کا رخ دیکھ کر بدلتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اہل بیت کے سائے میں رہتے آئے ہیں، کرایہ دار نہیں ہے جو گھر بدلتے ہیں۔ کرایہ دار نہیں ہے جو گھر بدلتے ہیں۔ تم جو جتنے بھی مشکلات کھڑی کی گئی الحمدللہ ہم نے سب مشکلات کو پاٹا ہے اور آگے بڑھے ہیں۔ ایک بات، دوسرا پیغام یہ ہے کہ ایک عرصہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم آگے بڑھتی ہے تو اس کا رستہ روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال ہوتے ہیں۔ ان حربوں میں سے ایک حربہ بھی کیا ہوتا ہے، اس قوم کے اندر، اس ملت کے اندر نفاق کے بیج کو ڈالا جائے، ان کے اندر لڑائی جھگڑا کو پیدا کیا جائے، ان کے اندر اختلافات کو پیدا کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے قوموں کے ساتھ، یہ ہوتا ہے کہ قوموں کے اندر یہ اختلافات کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ قوم کے افراد
ان اختلاف کے اندر خود ہی پھنس کر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ الحمدللہ پاکستان کی شیعہ قوم بڑی سیانی، بڑی پڑھی لکھی، بڑی قابل قوم ہے، الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے اس کو۔ اس کے بارے میں ایک میں عرض کرتا چلوں، چونکہ میں ایک مبلغ بھی ہوں، تبلیغ ہمارا کام ہے، تو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ولایت امیر المومنین کے نام پر لوگوں کو لڑانا، یہ دشمن کی سازش ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کے عزادارو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ یہ فقط اور فقط اس لیے مسئلہ گھڑا گیا تاکہ ہماری صفوں کے اندر انتشار پھیلے، وگرنہ کوئی بھی بندہ جو کہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ ولایت علی کا منکر نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں عام طور پر کہ علی ولی کے مبصروں سے مقصروں سے یہ التجا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، علی ولی کے مبصروں سے مقصروں سے یہ التجا ہے۔ نہ اس پہ سوچو نہ اس پہ باسو، علی تو ذہنوں سے ماورا ہے۔ نہ اس پہ سوچو نہ اس پہ باسو، علی تو ذہنوں سے ماورا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لطیف جذبوں سے بننے والا غلیظ سوچوں میں کیسے آئے۔ لطیف جذبوں سے بننے والا غلیظ سوچوں میں کیسے آئے۔ امام شافعی بھی سوچتا تھا علی بشر ہے کہ کبریا ہے، تو لہٰذا امیر المومنین کے نام پر لڑانا یہ سازش ہے، اور اس سازش سے الحمدللہ شیعہ قوم بچی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور عزاداریوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ میں نے آپ مومنین کے سامنے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا۔ امام اس فرمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ نماز، والصوم روزہ، والحج حج، والزکوٰۃ زکوٰۃ، والولایت اور ولایت، 5ویں چیز ولایت۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بنیاد ہے اسلام کی۔ اب یہ جو اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے، امام فرماتے ہیں کہ مانودیا الی شیئن کمانودیا الی الولایہ، جتنا لوگوں کو ولایت کی طرف بلایا گیا اتنا کسی اور چیز کی طرف نہیں بلایا گیا۔ معنی کیا بنتا ہے؟ جتنا ولایت کی طرف بلایا گیا اتنا نماز کی طرف نہیں بلایا گیا، جتنا ولایت کی طرف بلایا گیا اتنا حج کی طرف نہیں بلایا گیا، جتنا ولایت کی طرف بلایا گیا اتنا زکوٰۃ کی طرف نہیں بلایا گیا، جتنا ولایت کی طرف بلایا گیا اتنا روزے کی طرف نہیں بلایا گیا۔ معنی کیا بنتا ہے؟ میں آگے اس کی تشریح کروں گا، توضیح کروں گا، وضاحت کروں گا کہ امام کا یہ کیا فرمان ہے، کہ کیسے فرما دیا کہ جتنا ولایت کی طرف بلایا گیا اتنا کسی اور چیز کی طرف نہیں بلایا گیا۔ اب آتے ہیں یہ ولایت جو اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے ہمارے اوپر اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ ولایت اہل بیت کیا ہے؟ ہر مسلمان پر واجب، اس کا کوئی بھی انکار ہی نہیں ہے۔ اس ولایت کے چند ایک فوائد ہمیں دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، چند ایک فوائد ہماری موت کے وقت، اور چند فوائد ہمیں موت کے بعد فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اس ولایت کے فوائد ہیں۔ جو بندہ بھی ولایت امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، یہ اس تمام فوائد جو ہیں اس شخص کو زندگی میں بھی ہیں، موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی اس کو یہ فائدہ دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلا فائدہ اس کا جو زندگی میں ہے، ولایت اہل بیت کا سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ ولایت اہل بیت کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اول الدین معرفتہ، امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ دین کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اور معرفت پروردگار سوائے در اہل بیت کے کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ بھی در اہل بیت پر آتا ہے
حقیقت میں ولایت خدا پا لیتا ہے، اور جو در اہل بیت سے دور ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی عبادت گزار ہو جائے معرفت پروردگار حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہم وہ ذوات ہیں، ہم وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں، جن کے وسیلہ سے لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی۔ ہم وہ ہیں، ہمارے صدقے اور وسیلے سے لوگوں کو عبادت کا ڈھنگ آیا۔ اگر ہم نہ ہوتے، امام فرماتے ہیں، نہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کرتے، نہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے۔ لہذا معرفت پروردگار سب سے پہلے اس کا فائدہ ہے، معرفت پروردگار۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان ولایت اہل بیت کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے تمام اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی کے حکم کے زیر سایہ انجام پاتے ہیں۔ اس کے تمام اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کے حکم کے زیر سایہ۔ اس کو پتہ ہے میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے پڑھے گا؟ دیکھے گا روایات کے اندر، فرامین معصومین کے اندر، کہ جس طرح ہمارے ائمہ نے نماز پڑھی ہے میں بھی اسی طرح پڑھوں۔ کس طرح سے انہوں نے عبادات انجام دیا اس طرح سے عبادات انجام دے گا۔ روزہ اس طرح رکھے گا، حج اس طرح کرے گا، زکوٰۃ اس طرح دے گا، خمس اس طرح ادا کرے گا۔ اپنے تمام اعمال اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ائمہ اطہار کے فرامین کے مطابق انجام دے گا۔ تو لہذا جو شخص بھی ولایت اہل بیت کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے اعمال کیا ہوں گے؟ اہل بیت اطہار کے فرامین کے مطابق۔ اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان ولایت اہل بیت رکھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ اس کے اعمال اہل بیت اطہار کے فرامین کے مطابق ہوں گے، لہذا دین کے اندر بدعت کا دروازہ بند ہوگا۔ دین کے اندر کیا ہوگا؟ بدعت کا دروازہ بند۔ جو بندہ ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے، امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ائمہ کو مانتا ہے، وہ کبھی بھی بدعت کے آگے سر نہیں جھکاتا، وہ بدعت کی طرف نہیں جاتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے نماز میں شامل کر لو، مجھے یہ چیز ناپسند ہے نماز سے نکال دو، مجھے یہ چیز پسند ہے اذان میں داخل کر دو، مجھے یہ چیز پسند ہے نکال دو۔ نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ دین اللہ کا ہے، اس کے محافظ ائمہ ہیں۔ دین اللہ کا، اس کے محافظ ائمہ، لہذا بدعت کا رستہ بند ہوتا ہے۔ ہم یہ اکثر کہتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ غدیر خم کے میدان میں دین مکمل ہوا۔ جب پاک پیغمبر نے پلانوں کے منبر پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کا ہاتھ تھام کر 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جب اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس وقت اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ یہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو تمام کر دیا، دین کامل ہو گیا۔ یہ دین جب کامل ہوا ہے ولایت امیر المومنین کے اعلان کے ساتھ، تو اکثر یہ کہتے ہوئے آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب دین جو ہے وہ ولایت علی کے بغیر مکمل نہیں ہے تو تیری نماز کیسے ہوگی؟ میں یہ اکثر کہتے رہتا ہوں عزیز گرامی، پیغمبر خدا نے اس اعلان ولایت غدیر سے پہلے بھی نمازیں پڑھی، بعد میں بھی نمازیں پڑھی۔ آپ نے اس سے پہلے بھی نمازیں پڑھی، اس کے بعد بھی نمازیں پڑھی، تو یقین جانیں نہ پہلے والی نماز میں کوئی فرق تھا نہ بعد والی نماز میں۔ اللہ یا بس دین مکمل ہو گیا،
اب دین کے اندر کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے، اب دین کے اندر اپنی مرضی کو شامل نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز پڑھ کر بتائی ہے، ہم جعفری ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ ہمارا یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کریں۔ بس دین میں ولایت اہل بیت کا عقیدہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ بدعت کے راستے سے بچاتا ہے انسان کو، ایک بات۔ دوسری بات، ولایت اہل بیت کا عقیدہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان تمام تر زندگی اہل بیت کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، اس انسان کی موت کیا ہوتی ہے؟ اطمینان کی موت۔ میں نہایت مختصر کر دیتا ہوں چونکہ میرے بھائی نے، اطمینان کی موت۔ اطمینان کی موت کیسے؟ کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن کی موت واقع ہوتی ہے نا، مومن کی، اس کی موت جب واقع ہوتی ہے، وہ جب فرشتے موت کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کسی بندے کو بھی موت اچھی نہیں لگتی۔ اب وہ جب گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو فرشتے موت اس کو کہتا ہے، شخص گھبرا نہیں، میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ شفیق ہوں۔ امام جی فرما رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں مومن کو کہ مومن گھبرا نہیں، میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ شفیق ہوں۔ اب وہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اطمینان کے ساتھ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب آنکھیں بند کرتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اسے دوبارہ آواز آتی ہے، اے مومن آنکھیں کھول۔ یہ مومن جب آنکھیں کھولتا ہے، اسے چند ایک انوار کی زیارت ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، اے مومن آنکھیں کھول، یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ حسن اور حسین ہیں، یہ ائمہ اطہار ہیں۔ جب یہ تمام انوار کی زیارت کر لیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ مطمئن دل کے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف انتقال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ تو یہ اطمینان کی موت۔ پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اہل بیت کی ولایت کا فائدہ ایک یہ ہے، ہمارے تمام اعمال چونکہ ائمہ اطہار کے فرامین کے مطابق انجام پاتے ہیں، اس لیے قبولیت کی سند بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اہل بیت کے ولایت کے عقیدے کے ساتھ انجام پائیں اور ان کے فرامین کے مطابق انجام پائیں تو قبولیت کی سند ملتی ہے۔ وَإِلَّا نمازیں پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں، روزے رکھتے رہو کوئی فائدہ نہیں، حجیں کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دیتے رہو کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ ولایت اہل بیت نہ ہو۔ ولایت اہل بیت کیا ہے؟ قبولیت اعمال کی شرط۔ جس طرح وضو جو ہے قبولیت نماز کی شرط ہے، نماز کے صحیح ہونے کی شرط بھی وضو ہے، وضو کے بغیر کوئی بھی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جتنی بھی نمازیں بغیر وضو کی پڑھی جائے، کیا کوئی نماز ہوگی؟ نہیں۔ پس ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت کے بغیر بھی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے تو پاک پیغمبر ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر کوئی شخص ساری زندگی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت الہی کرے، سارا دن روزے میں رہے، یہ شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں دے دے، یہ شخص ہر سال حج پر جائے اور آخری ایام میں کیا ہو، آخری مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان میں یہ شخص صحیح کرتے ہوئے بے گناہ مارا جائے، یا علی ایسا شخص اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا تو یہ شخص جنت تو کیا جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ ہے ولایت اہل بیت، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بس آخری فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب مومن فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اس وفات شدہ شخص کو، اس میت کو لحد میں اتارتے ہیں، قبر کا تعویذ بند کر دیا جاتا ہے، مٹی ڈال کر ہم سب آ جاتے ہیں۔ اب یہ شخص قبر کے اندھیرے میں تنہا
اس پر ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ قبر میں تنہا ہوتا ہے شخص تو اس کی قبر میں چند ایک نور داخل ہوتے ہیں. ایک نور اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک نور اس کے پائنتی کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک نور اس کے پیچھے ایک سر کی طرف، اور ایک نور کیا ہوتا ہے اس کے چہرے کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے. جو نور چہرے کے مقابل کھڑا ہوتا ہے سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوشبودار. اب کیا ہوتا ہے، جس طرف سے بھی عذاب قبر آتا ہے یہ نور آگے بڑھتے ہیں، اس شخص کو عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں. اب یہ نور جو اس کے چہرے کے سامنے ہے وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس مومن کی نماز ہوں. دوسرے سے پوچھا کیا تو اس مومن کا روزہ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، احسان ہے. جب تمام اپنا تعارف کرا چکتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کون ہے، وہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے انا حب محمد و آل محمد، میں محمد اور آل محمد کی محبت ہوں. لہٰذا یہ ہے ولایت اہل بیت. عزیزان گرامی، وقت کم ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی عزاداریوں کو قبول کرے. اس گھرانے نے جتنی اس کو عظمت بخشی اللہ نے، اتنی اللہ کی راہ میں قربانیاں بھی دی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی دہشت گردی جو مسجد میں ہوئی 19 ماہ رمضان کی صبح فجر کا ٹائم تھا. اللہ کا عظیم ترین عبادت گزار شخص سجدے کی حالت میں ہے. شقی ترین انسان کیا ہوتا ہے، زہر کے ساتھ بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ علی کے فرق مبارک پہ ضربت لگاتا ہے. اب علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت جب لگتی ہے نا تو امیر المومنین زخمی حالت میں ہے. کوفے کی گلی میں آواز گونجتی ہے الا قتل امیر المومنین، الا قتل امیر المومنین. لوگوں علی کو ضربت لگ چکی ہے، علی زخمی ہو گئے، علی پہ حملہ ہو چکا ہے. جس نے بھی یہ آواز سنی ہے اپنے آپ کو پہنچایا ہے مسجد کوفہ میں. دوڑے ہیں شخص، لوگ دوڑے ہیں، عورتیں دوڑی، مرد دوڑے، بچے دوڑے، بوڑھے دوڑے، ہر شخص پہنچا ہے. لیکن ایک شخص جو ہے، ایک بی بی جو ہے دروازے سے قدم باہر نہیں نکالا. 7 مرتبہ حضرت زینب آتی ہیں دروازے تک. 7 مرتبہ جب چکر لگایا نا بی بی حالت مضطرب ہے، پریشان حالت میں ہے بی بی. جب 7ویں چکر پر بی بی آئی نا تو کسی نے پوچھا یا بنت امیر المومنین، اے زینب کبریٰ، آپ کے بابا کو ضربت لگ چکی ہے، سب لوگ مسجد پہنچ چکے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ بھی جائیں مسجد میں. زینب کبریٰ فرماتی ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اور میری ماں کا نام زہرا ہے، میرے باپ کا نام علی ہے. میں 5 سال کی تھی جب میری ماں کی شہادت ہوتی ہے. میں رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں چادر پہنے ہوئے اپنی ماں کے جنازے کے نیچے جا رہی تھی. جب میرے سائے پہ میرے بابا کی نظر پڑی، بابا نے پوچھا حسن بیٹا یہ سایہ کس کا ہے؟ آپ کی ماں کے جنازے کے نیچے کون جا رہا ہے؟ حسن فرماتے، حسن عرض کرتے ہیں بابا اور تو کوئی نہیں ہے، آپ کی بیٹی زینب کبریٰ ہے، اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ آ رہی ہے. امام فرماتے ہیں حسن بیٹا او ماں کے جنازہ رکھ دو، پہلے زینب کو گھر پہنچاؤ. او میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رات کے اندھیرے میں بھی زینب کبریٰ باہر آئے. مولا آج تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، کل یہی زینب کبریٰ ہوگی، کوفہ کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا. زینب کبریٰ بے مکنو چادر لوگوں کو کہہ رہی ہوگی لوگوں ہمیں پتھر نہ مارو، ہم پیغمبر کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.